جو کروس پہ قربان ہے وہ میرا مسیحا ہے، ہر زخم جو اس کا ہے وہ میرے گناہ کا ہے، وہ میرے گناہ کا ہے، جو کروس پہ قربان ہے وہ میرا مسیحا ہے، ہر زخم جو اس کا ہے وہ میرے گناہ کا ہے، وہ میرے گناہ کا ہے۔ اس دنیا میں لے آئے میرے ہی گناہ اس کو، میرے ہی گناہ اس کو، یہ ظلم و ستم اس پر میں نے ہی کرایا ہے، میں نے ہی کرایا ہے، جو کروس پہ قربان ہے وہ میرا مسیحا ہے، ہر زخم جو اس کا ہے وہ میرے گناہ کا ہے، وہ میرے گناہ کا ہے۔ انسان ہے وہ کامل اور سچا خدا وہ ہے، اور سچا خدا وہ ہے، وہ پیار کا دریا ہے، سچائی کا رستہ ہے، سچائی کا رستہ ہے، جو کروس پہ قربان ہے وہ میرا مسیحا ہے، ہر زخم جو اس کا ہے وہ میرے گناہ کا ہے، وہ میرے گناہ کا ہے۔ دینے کو مجھے جیون خود موت سہی اس نے، خود موت سہی اس نے، کیا خوب ہے قربانی، کیا پیار انوکھا ہے، کیا پیار انوکھا ہے، جو کروس پہ قربان ہے وہ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام میں سلام پہنچے۔ سلام۔ آج میں زندگی کا دریا اوپن بائبل سیمنری آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح ناصری کے نام سے
ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی غربت، ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی مصیبت دور ہو سکتی ہے۔ آج میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن سے ہم واقف بھی ہیں اور بھی زیادہ واقف ہونا چاہتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں دعا کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، لیکن جو خادم دعا کر رہے ہیں، جو لوگ سخاوت کر رہے ہیں، جو لوگ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، بیووں کو سہارا دے رہے ہیں، ان پر یسوع کی رحمت ہے۔ تو سب سے بڑا مصیبت کے دنوں میں برکت کا راز جو ہے، عزت کا راز جو ہے، وہ یہی ہے کہ جو یسوع نے کہا غریبوں کی مدد کرو، بے سہاروں کا سہارا بنو، کم ہمتوں کو دلاسا دو، یتیموں کی فریاد سنو۔ تو آج وہ وقت ہے جو یسوع نے کہا سخاوت کرنا نہ بھولو۔ تو میں شکر گزار ہوں جتنے لوگ سخاوت کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں بے شمار لوگ سخاوت کر رہے ہیں، تو یہ یسوع کا حکم پوری دنیا میں آ چکا ہے۔ یہ یسوع کا حکم ہے کہ مصیبت زدہ کی مدد کرو، کسی اور کا حکم نہیں۔ یہ بائبل مقدس کا حکم ہے، غریبوں کو کھانا دو، اگر کوئی تیرا دشمن بھی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہے تو بھی اس کو پانی پلا۔ تو آج وہ یسوع کے الفاظ پورے ہو رہے ہیں، یسوع کی زبان مبارک کی باتیں پوری ہو رہی ہیں۔ پوری بائبل مقدس میں یہ بات منظر عام تک آ چکی ہے کہ بائبل کی ہر بات پوری ہو چکی ہے۔ تو آج وہ وقت آپ کے سامنے ہے۔ ہر دنیا میں، ہر ملک میں، ہر قوم میں راشن تقسیم ہو رہا ہے، اور کوئی پوچھ نہیں رہا آپ کس قوم کے ہیں، کس مذہب کے ہیں، کس فرقے کے ہیں۔ یہ یسوع کی زبان مبارک کے الفاظ پورے ہو رہے ہیں کہ اس نے کہا مبارک ہے وہ جو غریبوں کا خیال رکھتا ہے۔ زبور کتاب 41 باب کی پہلی ہے۔ تو آج میرے خدا کی بات پوری ہو رہی ہے، آج بائبل مقدس کی بات پوری ہو رہی ہے۔ صرف لوگوں کے لیے دعا بھی کرنی ہے، لوگوں کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے۔ زبور 41 پہلی ہے، اس کی پہلی آیت ہم خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے دیکھیں گے۔ مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے، خداوند مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ زبور کی کتاب خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے لکھی گئی۔ تو آج یہ بات پوری ہو رہی ہے۔ آج 2020 ہے، یعنی 3020 سال پہلے یہ بات لکھی گئی بائبل مقدس کے اندر۔ 3000 سال ہو چکے ہیں داؤد نبی نے جو پیشن گوئی کی بائبل مقدس کے اندر۔ مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے، جب اس پر کوئی مصیبت آئے گی تو خدا اسے چھڑائے گا۔ اس کا خیال کون رکھے گا؟ خدا رکھے گا۔ تو آج خدا کا شکر ہے
کہ پوری دنیا میں جتنے مذہب ہیں وہ غریبوں کا خیال رکھ رہے ہیں، غریبوں کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں، تھوڑا یا زیادہ دے رہے ہیں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ بائبل مقدس کی بات مان رہے ہیں، میرے یسوع کا حکم مان رہے ہیں، خدا کے فرمان پر چل رہے ہیں۔ کوئی پوچھ نہیں رہا کسی سے آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کی قوم کیا ہے، آپ کا قبیلہ کون سا ہے، آپ کا فرقہ کون سا ہے، آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی ذات کیا ہے۔ کوئی پوچھ نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ یہ بات بائبل کی ہے۔ یہ بات کس کی ہے؟ بائبل ہی۔ یہ بھی شفا کے تعلق سے کام ہے۔ اگر کوئی بھوک سے مر جائے تو شفا کہاں سے آئے گی؟ یہ کھانا تقسیم کرنا بہت بڑا کام ہے، یہ یسوع نے شروع کیا ہے تو آج تک چل رہا ہے۔ آج ہر انسان بھٹک چکا ہے، ہر انسان بیکار ہو کے اپنے گھر میں بیٹھ گیا ہے، لیکن میرے یسوع کا وعدہ کیا ہے؟ میں شیر کے بچے کو تو بھوکا کر سکتا ہوں، اپنی قوم کو بھوکا رہنے نہیں دوں گا، اپنے ماننے والوں کو اداس نہیں ہونے دوں گا، اپنے لوگوں کو پریشان ہونے نہیں دوں گا۔ تو آج شفا کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ متی کی انجیل 9 باب کی 18ویں آیت میرے ساتھ نکالیں۔ متی رسول کی انجیل اس کا 9واں باب اس کی 18ویں آیت۔ وہ ان سے یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک سردار نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا میری بیٹی ابھی مری ہے، لیکن تو چل کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ تو وہ زندہ ہو جائے گی۔ یسوع اٹھ کر اپنے شاگردوں سمیت اس کے پیچھے ہو لیا، اور دیکھو ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا، کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ اگر صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ ایک سردار یسوع کے پاس آیا، اس نے کہا اے خداوند میری بیٹی مر گئی ہے۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ میں تیرے ساتھ چل کر اس کو زندہ کروں گا۔ تو ایک عورت جو 12 سال سے بیمار تھی، کئی طبیبوں سے تکلیف اٹھا چکی، کئی ڈاکٹروں کے پاس جا چکی، لیکن اسے کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ تو جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ اس سردار کے ساتھ چل پڑے کہ اس کی بیٹی کو جا کے یسوع نے زندہ کرنا ہے، تو اس عورت نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا کہ میں صرف یسوع کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو شفا پا جاؤں گی۔ تو اس نے ایسا ہی کیا۔ خداوند یسوع مسیح مردہ کو زندہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس عورت نے یسوع کی دوڑ کر پیچھے سے پوشاک کو چھوا، اسی وقت وہ شفا پا گئی۔ آج جس یسوع کی عبادت ہم کرتے ہیں، جس یسوع کی ریاضت ہم کرتے ہیں، جس یسوع کی پرستش ہم کرتے ہیں، وہ مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کی پوشاک کو چھونے سے بھی ہر بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں جی آگے۔ یسوع نے پھر آ کر اس سے دیکھا اور کہا بیٹی خاطر جمع رکھ، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ اس نے اچھا کیا؟ تیرے ایمان نے۔ ہر انسان کے ایمان کو آج مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت یوں ہوگا جو کوئی میرا نام ہی لے گا وہ نجات پائے گا۔ آج وہ وقت آ چکا ہے غربت سے نجات پانے کا، بیماری سے نجات پانے کا،
ہر قسم کی مصیبت سے رہائی پانے کا وقت آ چکا ہے۔ یسوع نے کیا کہا؟ جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ ہاں جی، آگے یہ تھی تجھے پڑھنا گیا آگے پیچھے ہو گیا۔ بھائی ہے تو تھی 9 باب کی 22 ہے۔ یسوع نے پھر کر اسے دیکھا اور کہا، بیٹی خاطر جمع رکھ، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ پس وہ عورت اسی گھڑی اچھی ہو گئی۔ اسی گھڑی اچھی ہو گئی۔ یسوع نے کہا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا، کیونکہ تو پورے ایمان کے ساتھ میرے پیچھے آئی ہے۔ تو ہم نے آج پورے ایمان کے ساتھ یسوع کے پیچھے چلنا ہے۔ ہاں جی۔ اور جب یسوع سردار کے گھر میں آیا اور بانسلی بجانے والوں کو اور بھیڑ کو غل مچاتے دیکھا تو کہا، ہٹ جاؤ، کیونکہ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وقتوں میں لوگ مردوں کو بھی مست کرتے رہے ہیں، بین بجاتے رہے ہیں مردوں کے پاس بیٹھ کر، شاید میری بین سے زندہ ہو جائے، میری بانسری کی سریلی سر سے، سریلی آواز سے شاید مردے کے کان میں پڑ جائے تو وہ زندہ ہو جائے۔ ایسا وقت بھی تھا، لیکن آواز مردوں کے کان میں پڑتی ہے تو صرف میرے یسوع کی پڑتی ہے۔ مردوں کی ذہنیت، مردوں کی امید بھی خداوند یسوع مسیح پر ہے، اور زندوں کی امید بھی خداوند یسوع مسیح پر ہے۔ تو جب اس گھر میں پہنچے تو خداوند یسوع مسیح کے پہنچنے سے پہلے اس لڑکی کے پاس کچھ لوگ بین بجا رہے تھے، کچھ لوگ بانسری بھی بجا رہے، اس مردے کو مست کر رہے تھے کہ شاید یہ سانپ کی طرح مست ہو جائے اور اس کی روح دوبارہ اس میں آ جائے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ کوشش دنیا نے ہر طریقے سے کی ہے کہ میرے وسیلے سے کوئی مردہ زندہ ہو جائے، کسی نے بانسری بجا کر، کسی نے اپنے جادو کے اثر سے، کسی نے بین بجا کر، لیکن مردہ آواز سنتا ہے تو یسوع کی سنتا ہے، کسی اور کی آواز نہیں سنتا۔ تو یسوع جب آیا اس گھر میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تو اس نے کیا کہا؟ بانسری بجانے والوں کو اس گھر سے باہر نکال دیا کہ آپ اچھا کام نہیں کر رہے، مردے خدا کی ستائش نہیں کرتے، نہ کہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں۔ ہاں جی۔ مگر جب بھیڑ نکال دی گئی تو اس نے اندر جا کر اس کا ہاتھ پکڑا، اور لڑکی اٹھی، اور اس بات کی شہرت اس تمام علاقہ میں پھیل گئی۔ اس کی شہرت کیا ہوگی؟ پورے علاقہ میں پھیل گئی۔ یسوع نے کیا کیا؟ سب لوگوں کو بانسری بجانے والوں کے ساتھ ہی باہر کیوں نکال دیا؟ کیوں سب کو نکال دیا؟ کہ آپ نے مردے کی توہین کی ہے، آپ مردے کو بانسری بجا کر سنا رہے ہیں، بین بجا کر سنا رہے ہیں، کسی نے روکا نہیں۔ تو مردے کے سامنے یا غم زدہ خاندان کے سامنے اداس چہرہ کر کے بیٹھنا ہی خوبصورتی ہے، تاکہ ہم ان کے خاندان کے ساتھ غم کا اظہار کر سکیں۔ ہاں جی، آگے۔ جب یسوع وہاں سے آگے بڑھا تو 2 اندھے اس کے پیچھے یہ پکارتے ہوئے چلے کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ کیا کر؟ ہم پر رحم کر۔ خداوند یسوع مسیح ایک ہی راستے پر جا رہے ہیں۔ تو پہلے کیا ہوا؟ ایک 12 سال کی بیمار عورت نے یسوع کی پوشاک کو چھو کر شفا پائی۔ پھر یسوع وہ مردہ لڑکی کے پاس گیا، یسوع نے
हुक्म दिया, आए लड़की मैं तुझे कहता हूं उठ। वो उठ कर बैठ गई। तो यीशु ने कहा इसे खाने पीने के लिए कुछ दो। तो जब यीशु उस घर से आगे निकले तो 2 अंधे यीशु को मिले। कितने अंधे मिले जी? 2 अंधे। 2 अंधे, हाँ जी। जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमको एतकाद है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ खुदावन। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे एतकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। तुम्हारे एतकाद के मुताबिक तुम्हारे लिए हो, ऐसा ही हो, जैसा तुमने मांगा है तुम्हें अभी दिया जाएगा। खुदावन यीशु मसीह रास्ते में जा रहे हैं एक मुर्दा को जिंदा करने के लिए। एक औरत ने पूछा भी नहीं, फरियाद भी नहीं की, दरख्वास्त भी नहीं की, इल्तिजा भी नहीं की। उसने अपने ईमान को मजबूत करके सिर्फ यीशु के कपड़े को पकड़ा है, उसकी पोशाक का किनारा छुआ है। उसी वक्त वो शफा पा गई जो 12 साल से बीमार थी। जब यीशु सरदार के घर में पहुंचे तो क्या हुआ? लड़की को यीशु ने कहा उठ, तो वो जिंदा हो गई। उस घर से आगे निकले तो 2 अंधे यीशु के पास आ गए। अंधे पकार पकार कर कह रहे हैं, ऐ खुदावन यीशु नासरी हम पर रहम कर। रहम की अपील कर रहे हैं। तो जितने दुनिया में बीमार हैं, मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूं, क्या यीशु के आगे रहम की अपील रखें। अदालत में कोई मुकदमा मुश्किल हो तो रहम की अपील जज के सामने रखी जाती है। तो यीशु तो सारी दुनिया की अदालत का खालक और मालिक है। अदालत उसी के हाथ में है। बेशक किसी को उसकी अदालत नजर आ रही है या नहीं, उसके काम दुनिया में अदालत के ज़ाहिर हो रहे हैं। हाँ जी आगे। और उनकी आंखें खुल गईं। उनकी आंखें क्या हो गई? खुल गईं। दोनों की आंखें। जब उन्होंने दरख्वास्त की, रहम की अपील की, इल्तिजा की, आए खुदावन हम पर रहम कर। यीशु ने पूछा कि मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, खुदावन हम अंधे हैं, पैदाइशी अंधे हैं, हमारी आंखें खोल दे। तो यीशु ने क्या किया? दोनों की आंखें खोल दी। दोनों की आंखें खोल दी। हाँ जी आगे। और यीशु ने उनको ताकीद करके कहा, खबरदार कोई इस बात को ना जाने। कोई इस बात को ना जाने। मैंने दोनों अंधों की आंखें खोल दी हैं, दोनों अंधों को शफा दे दी है। आप इस बात की शोहरत ना करें कि यीशु ने ये काम किया है। यीशु आज भी मोजात का खुदा है। मोजात सादर होते हैं तो यीशु के कलाम में से होते हैं। मोजात सादर होते हैं दुनिया में तो यीशु के नाम से होते हैं। मोजात दुनिया में होते हैं तो आपके ईमान से होते हैं। हमने पढ़ा है कि यीशु ने बार बार कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। हाँ जी आगे। मगर उन्होंने निकलकर उस तमाम इलाका में उसकी शोहरत फैला दी। क्या किया? यीशु ने कहा, ना बताना, किसी से ना बताना, मेरी बढ़ोतरी ना करना कि मैंने दोनों अंधों की आंखें खोल दी हैं, मैंने 12 साल की बीमार को शफा दे दी है, मैंने मुर्दा लड़की को जिंदा कर दिया है। लेकिन वो ज्यादा शोर मचाना शुरू कर गए। यीशु अंधों की आंखें खोलता है, यीशु मुर्दों को जिंदा करता है, यीशु 12 बरस के बीमारों को भी शिफा देता है। आज उसी यीशु की बात करनी है जो अंधों की आंखें खोलता है। तो यीशु के नाम से अंधों की आंखें भी खुल जाती हैं। हाँ जी आगे। जब वो बाहर जा रहे थे तो देखो
लोग एक गूंगे को जिसमें बदरू थी उसके पास लाए, और जब वो बदरू निकल गई तो गूंगा बोलने लगा। आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं, दुनिया में बेशुमार गूंगे लोग हैं, बेशुमार बहरे लोग हैं, कुछ बदरू में ऐसी हैं जो बहरी हैं, वो कान में बैठ जाती हैं तो वो कान को बाद का एक कान को बहरा कर देती है, बाद का दोनों कानों को बहरा कर देती है, तो बाद का जबान पर कब्जा कर देती है, तो इंसान सारी उम्र गूंगा रहता है। इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं। मेरी जिंदगी में 2-3 ऐसे वाकयात हुए हैं कि यीशु बहरों के कान भी खोलता है, यीशु गूंगों की जुबान भी खोलता है। एक आदमी ऐसा था जो 15-20 साल से बोल नहीं सकता था, तो यीशु ने क्या किया, जब मैंने दुआ की तो उसकी जुबान खोल दी। मैंने ये हवाला पढ़ा हुआ था कि यीशु गूंगों की जुबान खोलता है, तो आज आपके वसीले से भी यीशु गूंगों की जुबान खोलेगा। कि गूंगी बदरू भी होती है जिसकी वजह से लोगों की जुबान पर बदरू ने कब्जा किया है, वो गूंगापन सिवाय यीशु के नाम से खत्म नहीं हो सकता। हाँ जी, आगे। और लोगों ने ताज्जुब करके कहा कि इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। तो मत्ती की अंजील जो है, इसको हमने सीखना है। इसके 28 बाब हैं, 1073 इसकी आयात है, ये 38 साल में लिखी गई है। इसमें बेशुमार मोजात की बात है जो इसी किताब में से मैंने आपके सामने रखा है। मत्ती की इंजील 4 बाब 23 और 24 है कि खुदावन यीशु मसीह बेशुमार मोजों की कुदरत रखता है। हाँ जी, मत्ती की अंजील 4 बाब उसकी 23वीं आयत। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। क्या करता रहा? आगे की। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे और उनको जिनमें बदरूहें थीं और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए और उसने उनको अच्छा किया। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? खुदावन यीशु मसीह तमाम इलाका में फिरते रहे और इबादत खानों में तालीम देते रहे और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी, यानी टीबी की बीमारी, कोरोना वायरस की बीमारी, कैंसर की बीमारी, दमे की बीमारी, अल्सर की बीमारी, यरकान की बीमारी, हर किस्म की बीमारी, दुनिया में आंखों की बीमारी है, दिमाग की बीमारियां हैं, दिल की बीमारी है, अंतड़ियों की बीमारी है, गुर्दों की बीमारी है, दुनिया में लाखों बीमारियां हैं, कोढ़ की बीमारी है, गिनी नहीं जाती बीमारियां, लेकिन एक ही बात काफी है, और यीशु हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा, यहां तक कि उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों
اور تکلیفوں میں گرفتار تھے، اور ان کو جن میں بدرومیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور یسوع نے ان کو کیا کیا؟ اچھا کیا۔ یسوع کی شان کے سامنے نہ کوئی بدرو ٹھہر سکتی ہے، نہ بیماری ٹھہر سکتی ہے، نہ غربت ٹھہر سکتی ہے، نہ کمزوری، نہ پریشانی، نہ مصیبت، نہ تنگی۔ آج جو کچھ مانگنا ہے ایمان کے ساتھ، کیونکہ یسوع نے کہا مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ تو آج دیکھیں دنیا اپنے گھروں میں بند ہے، کوئی کام نہیں کر رہی، کوئی سہارا نہیں ان کا، لیکن یسوع نے کیا کہا؟ مشکل وقت میں مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ دنیا مانگ رہی ہے، خدا نے آسمان پر سے اپنا خزانہ کھولا ہوا ہے، کسی کو پیسے لوگ بانٹ رہے ہیں، کسی کو خوراک مہیا ہو رہی ہے، راشن دڑا دڑ لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں۔ یہ میری یسوع کی آواز پوری ہو رہی ہے، کسی انسان کے وس کی بات نہیں۔ یسوع نے کیا کہا؟ متی کی انجیل 7 باب کی 7ویں آیت میں، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ تو دنیا یسوع کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، اے یسوع ہم بیکار ہو گئے ہیں، ہمیں گھر سے باہر نکلنے نہیں دے رہی حکومت، ہمارے پاس کھانا نہیں، ہمارے پاس روپیہ پیسہ نہیں، تو ہمیں دے۔ تو یسوع کیا کر دے رہا؟ اس نے آسمان سے روپے کی بارش بھی برسا دی ہے، خوراک بھی بارش برسا دی ہے، پوری دنیا میں سخاوت ہو رہی ہے۔ یہ پیشن گوئی یسوع کی ہے، یہ پیشن گوئی یسوع کی ہے، یہ پیشن گوئی یسوع نے کی ہے، جو آج پوری ہو رہی ہے۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ تو دنیا دعا مانگ رہی ہے، دعا میں اپنی خوراک مانگ رہی ہے۔ تو جیسے جنگل کے شیر بھی جب گرجتے ہیں تو خدا سے خوراک مانگتے ہیں، تو خدا اپنی مٹھی کھولتا ہے، ان کو دے دیتا ہے۔ تو آج دنیا بھی اپنی خوراک زبور 104 اس کی 19-20 ہے۔ دنیا میں آج ہلچل پڑی ہے، مایوسی، غم، فکر، اداسی، کسی کے پاس کوئی کاروبار نہیں، لیکن خوراک لوگوں کے گھروں تک خدا پہنچا رہا ہے، پیسے لوگوں کے گھروں میں آ رہے ہیں، بے شمار دنیا سڑکوں پر بریانی لوگوں کو پکا کر فری کھلا رہی ہے، نان چنے لوگوں کو فری دیے جا رہے ہیں۔ یہ میرے یسوع کا معجزہ ہے، یہ یسوع کی زبان مبارک کے الفاظ وہ آج پوری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ یسوع نے کہا مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ مشکل وقت ہے تو مشکل میں جو کوئی مانگ رہا ہے یسوع اس کو دے رہا ہے۔ پوری دنیا میں کسی ذات کا ذکر نہیں، کسی قوم کا ذکر نہیں، کسی قبیلے کا ذکر نہیں، سب کو یسوع دے رہا ہے، لیکن دینے کے لیے اپنے انداز یسوع نے اپنے لوگوں کو بتایا کیسے کیسے لوگوں کو آپ نے تقسیم کرنا ہے۔ ہاں جی، زبور 104 اس کی 20ویں آیت، تو اندھیرا کر دیتا ہے تو رات ہو جاتی ہے۔ جب یسوع اندھیرا کرتا ہے تو کیا ہو جاتی ہے جی؟ رات ہو جاتی ہے۔ تو اندھیرے میں خوراک کیسے لوگ ٹٹول سکتے ہیں؟ اندھیرے میں جانور کیسے خوراک ڈھونڈ سکتے ہیں؟ ہاں جی آگے، جس میں سب جنگلی جانور نکل آتے ہیں۔ جنگلی جانور اندھیرے میں کیا ہوتے ہیں؟ باہر نکل آتے ہیں۔ انسان صبح کو باہر نکلتے ہیں، شام کو گھروں میں آ جاتے ہیں، جنگلی جانور رات کو باہر نکلتے ہیں۔ ہاں جی، جوان شیر اپنے شکار کی تلاش میں گرجتے ہیں اور خدا سے اپنی خوراک مانگتے ہیں۔ آفتاب نکلتے ہی وہ چل دیتے ہیں
اور جا کر اپنی ماندوں میں پڑ رہتے ہیں۔ خدا کیا کرتا ہے؟ اگر پورا پڑھا جائے تو اس میں لکھا ہے خدا اپنی مٹھی کھول دیتا ہے۔ جوان شیر جب گرجتا ہے تو وہ بھی دعا کرتا ہے، وہ بھی خدا سے اپنی خوراک مانگتا ہے کہ اے خدا میری خوراک مجھے دے، تو خدا ہر روز تازہ خوراک اسے دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ ایلیا کے لیے کوے خوراک مہیا کرتے رہے 3.5 برس تک۔ تو آج بھی خدا آسمان سے اپنی خوراک بھیج رہا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل 40 برس تک بیابان رہے تو خدا 40 برس تک کی خوراک ان کے لیے بھیجتا رہا۔ تو آج جتنے زندگی کے دریا میں خدا کے خادم ہیں، مجھ سے سینئر بھی ہیں، جونیئر بھی ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، میں اپیل کرتا ہوں کہ آج پوری دنیا کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ تو خدا نے آسمان سے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے، خدا نے اپنی خوراک کا دروازہ کھول دیا ہے، خدا نے اپنی شفا کا دروازہ کھول دیا ہے۔ دنیا اپنی بیماری کو بھول گئی ہے اور خوراک کے پیچھے دوڑ پڑی ہے کہ ہمیں خوراک کیسے ملے گی۔ تو یسوع نے کہا فکر نہ کرو، میں تمہیں بھوکا نہیں سونے دوں گا۔ یہ یسوع کی آواز ہے، یہ یسوع کے بیان ہیں، یسوع کی زبان مبارک کے الفاظ ہیں جو دنیا میں آج پورے ہو رہے ہیں۔ متی کی انجیل 8 باب پہلی آیت۔ متی کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی آیت پر ہم غور کریں گے۔ جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا، اور وہ فوراً کوڑ سے پاک صاف ہو گیا۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ زیتون کے پہاڑ سے دعا کر کے اتر رہے تھے تو آگے ایک کوڑی آ گیا، اس نے عرض کی، اس نے فریاد کی، التجا کی، درخواست کی، اے خداوند یسوع ناصری میں کوڑی ہوں، اگر تو چاہے تو مجھے اس کوڑ کی بیماری سے شفا دے سکتا ہے۔ تو یسوع نے اس کا ایمان دیکھ کر کہا میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ اس کا کوڑ اس کے وجود سے اسی وقت جاتا رہا۔ تو آج جیسے اس کوڑی نے ایمان کو مضبوط کر کے یسوع سے عرض کی ہے، جیسے 12 سال کی بیمار نے کوشش کی کہ آج میں یسوع کی پوشاک چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی، تو جب 2 اندھوں نے کوشش کی اے خداوند ہم پر رحم کر، تو یسوع نے ان پر بھی رحم کر دیا، دونوں کی آنکھیں کھول دی۔ اسی طرح اس کوڑی نے کہا اے خداوند مجھ پر رحم کر، تو یسوع نے کیا کیا؟ رحم کیا، اور اس کے وجود سے ساری کوڑ کی بیماری اسی وقت ہی جاتی رہی۔ 5ویں آیت سے دیکھیں گے، متی کی انجیل 8 باب 5ویں آیت سے۔ جی، متی کی انجیل 8واں باب اور 5ویں آیت سے ہم دیکھیں گے۔ اور جب وہ کفر نحوم میں داخل ہوا تو ایک صوبہ دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا اے خداوند میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے،
اس نے اس سے کہا میں آ کر اس کو شفا دوں گا۔ صوبیدار نے جواب میں کہا اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ تو آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا۔ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا۔ ایک صوبیدار ہے، یہ غیر قوم کا صوبیدار ہے، لیکن اس کو خدا کے گھر کی لگن تھی۔ اس نے کئی آباد گاؤں کو بھی بنوایا۔ یہ سمجھتا تھا کہ یسوع شفا کا بادشاہ ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یسوع مردوں کو زندہ کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یسوع کے نام ہی سے میرا خادم بھی جو فالج کا مارا ہے شفا پائے گا۔ آمین۔ تو خداوند یسوع مسیح کے پاس آ گیا، اس نے کہا اے خداوند یسوع مسیح میں صوبیدار ہوں، میرے متحت 50 سپاہی ہیں، ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، ایک سے کہتا ہوں آ تو وہ آتا ہے۔ آج میں اپنا اختیار تجھے بتا رہا ہوں کہ میں صوبیدار ہوں، لیکن میں تیری منت کرنے آیا ہوں، میں درخواست لے کر آیا ہوں، میں عرضی لے کر آیا ہوں، میں رحم کی اپیل لے کر آیا ہوں کہ میرا ایک نوکر ہے جو فالج کا بیمار ہے، وہ کئی سالوں سے بیمار ہے، وہ کسی طریقے سے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو یسوع نے اس کا نرم لہجہ دیکھا، اس کا خوبصورت انداز دیکھا، تو یسوع نے کیا کہا میں تیرے ساتھ جاؤں گا، تیرے گھر میں بیٹھوں گا اور تیرے نوکر کو شفا دے دوں گا۔ تو اس نے کیا کہا اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ میرا گھر اتنا خوبصورت نہیں کہ جس گھر میں تو آئے، تیری تو شان ہی بہت اونچی ہے، تو یہاں سے کہہ دے، تو یہاں سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا۔ کتنا بڑا ایمان ہے صوبیدار کا۔ یسوع نے کیا کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ تو یسوع نے کیا کہا ایسا ایمان مضبوط میں نے اسرائیل کے اندر بھی نہیں پایا، جتنا ایمان تیرے اندر ہے جا جا کے دیکھ تیرا خادم درست ہو گیا ہے۔ جب وہ اپنے گھر میں گیا تو اس کا خادم اس کے گھر میں ٹہل رہا تھا، وہ شفا پا گیا۔ یہ ضروری نہیں کہ یسوع کے پاس ہی کوئی آئے، یسوع دور سے بھی کام کرتا ہے، یسوع آسمان پر بیٹھا بھی حکم دیتا ہے تو لوگ شفا پا رہے ہیں۔ تو آج اسی طرح 14ویں دیکھیں گے، متی رسول کی انجیل 8 باب اور اس کی 14ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ اور یسوع نے پترس کے گھر میں آ کر اس کی ساس کو تپ میں پڑی دیکھا، اور اس نے اس کا ہاتھ چھوا اور تپ اس پر سے اتر گئی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی خدمت کرنے لگی۔ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ یسوع بہار بھی اتار دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے یسوع صرف بدروحوں کو نکالتا ہے۔ یسوع اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے۔ جب آپ ایمان سے دعا کریں گے تو یسوع اندھوں کی آنکھیں بھی کھولتا ہے،
यीशु बहरों के कान भी खोलता है, यीशु गूंगों की जबान भी खोलता है, यीशु बंद ज़ेन भी रोशन करता है, यीशु जिनकी बाजू छोटे हैं वो पूरे करने की कुदरत रखता है, यीशु लंगड़ों को चलने की तौफीक देता है, यीशु दिल के बीमारी को भी ख़त्म कर देता है। आज हमने इस बात को देखना है, जब पतरस के घर में यीशु आया अपने शागिर्दों के साथ, तो उसकी सास को बुखार था, तप था, तो यीशु ने वो भी उतार दिया। आज जितने बीमार हैं, जिस किस्म के बीमार हैं, मैं अपने खादमों के साथ मिलकर, अपनी टीम के साथ मिलकर, जिंदगी के दरिया में जितने बुजुर्ग बैठे हैं उनके साथ मिलकर दरख्वास्त करना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में सलामती आ चुकी है, सलामती का शहजादा आ चुका है, उसके काम दुनिया में ज़ाहिर होने शुरू हो गए हैं। तो इसका प्रचार दुआ के वसीले से करें कि कोई इंसान बीमार ना रह जाए, कोई इंसान जैसे पलूस कहता है दौड़ से महरूम ना रह जाए, कोई खुराक से महरूम ना रह जाए, कोई बीमारी से महरूम ना रह जाए, कोई परेशानी से महरूम ना रह जाए। तो जब हम मिलकर दुआ करेंगे तो खुदा सबको बरकत दे देगा। तो हमारी टीम जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मोतबर बात जो है वो शफा की होनी चाहिए कि हर इंसान सेहतमंद हो जाए। कि कितने मत्ती की इंजील में मौजज़ात है, अभी थोड़े मैंने बताए। मत्ती की इंजील 9 बाब 1 से 7 आयत। मत्ती रसूल की अंजील उसका 9वां बाब 1 आयत से 7 आयत तक हम खुदावन के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया, और देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा खातर जमा रख, तेरे गुनाह मुआफ हुए। और देखो बाल फकीयों ने अपने दिल में कहा, ये कुफ्र बकता है। यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा, तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो? आसान क्या है ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए और खुदा की तमजीद करने लगे जिसने आदमियों को ऐसा इख्तियार बख्शा। बाइबल में लिखा है, मत्ती की इंजील में लिखा है, एक आदमी मफलूज था, अपाज था, वो अपनी चारपाई से नीचे भी नहीं उतर सकता था, वो चल फिर नहीं सकता था। कुछ लोगों ने अपने ईमान को मजबूत किया, दलेरी की, इसकी चारपाई यीशु के पास ले चले। तो जब यीशु के पास आया, उसकी चारपाई को नीचे उतार दिया, तो यीशु ने क्या कहा? बेटा खातर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। बेटा खातर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। तो वो सब लोगों के सामने अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला गया। यीशु 1 सेकंड में शफा देता है। तो आखिरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मत्ती की इंजील 10 बाब 40 आयत से शुरू करें। 40 आयत। मत्ती की इंजील 10 बाब उसकी 40वीं आयत पर हम गौर करेंगे। जो
तुम को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। यीशु ने क्या कहा? खुदा के कलाम ने अपने खादमों को क्या तसल्ली दी है? खुदा के कलाम ने अपने खादमों को बहादुरी का सबूत दिया है, दलेरी का यकीन दिलाया है। जो तुझे कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। आप जाने कि खादम को जो अपने घर में उतारता है वो यीशु को उतारता है। जो खादम की इज्जत करता है वो यीशु की इज्जत करता है। जो खादम को खाना खिला रहा है यीशु को खाना खिला रहा है। हाँ जी, आगे। वो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। यीशु ने क्या कहा? जो किसी खादम को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। जो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। हाँ जी। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा। अगर कोई नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी बन जाएगा। अभी कोई नबी के नाम से नबी को कबूल करेगा तो वो नबी बन जाएगा। हाँ जी। और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। बाइबल में लिखा, अगर किसी रास्तबाज का पल्ला पकड़ लेते हैं, किसी रास्तबाज के पास बैठ जाते हैं, किसी रास्तबाज की खिदमत करना शुरू कर देते हैं, किसी रास्तबाज के हुक्म पर अमल करना शुरू कर देते हैं, वो भी रास्तबाज ही बन जाएगा। क्योंकि रास्तबाजों की तमन्ना सिर्फ नेकी है। हाँ जी। और जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला पानी, ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। बाइबल में क्या लिखा है? अगर मेरे छोटे खादमों को भी जब प्यासा है तो ठंडा पानी ही पिलाएगा तो उसका अजर यकीनी उसको मिलेगा। तो हमने अजर लेना है। अजर आसमान पर है, वो आसमान से उतर रहा है। यीशु ने कहा, मेरे नाम पर जाओ, बीमारों पर हाथ रखो, दुआ मांगो तो वो शफा पाएंगे, अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाए। आज मत्ती की अंजील का तारफ मैंने आपके सामने रखा है कि मत्ती की अंजील के 28 बाब हैं। इसकी 1071 आयात हैं। ये 38 साल में लिखी गई है। तो इसी किताब को जानना मेरा और आपको फर्ज बनता है और बहुत जरूरी है कि इसमें थोड़े से मैंने इतने से मौजे आपके सामने रखे हैं। आप इन मौजों के वसीले से मनादी करें, लोगों को तसल्ली दें, क्योंकि यीशु ने अपने खादमों को अपने करम की नजर से नवाजा है, अपनी रहमत से नवाजा है, अपनी बरकत से असूदा करके हुक्म दिया है, जाओ बीमारों पर हाथ रखो, दुआ मांगो तो वो शफा पाएंगे, अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो खुदावन इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।